آج اجلاس ایڈجنڈ ہو گیا اور کچھ لوگ نہیں پہنچے اور ہمیں ضرور پہنچنا چاہیے تھا سب کو. 10 بجے کا ٹائم تھا اور اس لیے اسپیکر صاحب نے اس کو منڈے کو بلا لیا دوبارہ, اور سب کو ٹائم پہ آنا چاہیے. نہیں آتے تو اس وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. اور باقی آپ کے سامنے ہی ہے کہ کل الحمدللہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ پاس ہو گیا, اور جس میں بہت ساری بہتری کی چیزیں بھی ہیں. چاہتے تو ہم اس کو مزید بہتر بنانا چاہ رہے تھے بجٹ کو. سی ایم صاحب جس طرح تنخواہوں کی مد میں جو اضافہ تھا اس کو بھی 25% تک لے کے جانا چاہ رہے تھے. پینشنرز کا بھی بڑھانا چاہ رہے تھے, اور بھی کافی ترقیاتی کام یا دیگر انسینٹیوز ان کو بڑھایا جانا تھا. لیکن آپ کو علم ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں لاسٹ ایئر بھی کافی کم پیسے ملے, اور پھر اس دفعہ بھی جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس لائن تک ہی رہنا ہے, اس وجہ سے اس طرح کا بجٹ پیش کیا گیا جو دیگر صوبوں سے اور فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ سے کہیں بہتر بجٹ ہے ہمارا. آپ نے دیکھا کہ اے پی سی میں مختلف خیال اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ سربراہان جمع ہوئے, اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے حکومتی حلقوں میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہماری آپا جو ہیں فردوس عاشق ایوان صاحبہ, وہ فوری کوئی نہ کوئی اس پہ رد عمل دیتی ہیں, اور انہوں نے پہلے تو کہہ دیا کہ جی اس کا کچھ بھی نہیں نکلا جو بھی یہ میٹنگ ہوئی ہے. تو ظاہر ہے یہ پہلی اے پی سی تھی جس میں سب لوگ ایک میز پہ جمع ہوئے, اور پھر اس میں کافی فیصلے ہوئے. اس میں جیسے وہ رہبر کمیٹی بنا دی گئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. اور پہلا جو ایشو آپ نے ابھی اٹھایا وہ یہی ہے کہ وہ جو سینٹ کے چیئرمین سر مینگل صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہیں, لیکن ان کے کافی اختلافات تھے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے, یہ مستحکم حکومت نہیں ہے. اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ اسی بجٹ کے لحاظ سے کس طرح کی بلیک میلنگ ہوئی, اور انہوں نے کچھ نفیس لوگوں کو بھی وزارتیں بڑھانے کا وہ ہوا ہے ان کا, اور اسی طرح کیو لیگ کو بھی وزارت بڑھا کے دے رہے ہیں. دیگر بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور آپ نے دیکھا جو وزیر اعظم کنٹینر پر اور بہت ساری جگہوں پہ کہتا تھا کہ کوئی ثواب دیدی فنڈ نہیں ہوگا, تو اس دفعہ انہوں نے کیسے اپنے اراکین کو ثواب دیدی فنڈ بھی مختص کیے ہیں, اور دیگر بہت ساری چیزیں جو وہ دعویٰ کیا کرتے تھے اس سے انہوں نے انحراف کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف بالکل واضح ہے کہ کسی بھی طرح جمہوریت جو ہے وہ رہنی چاہیے اور وہ ڈی اسٹیبلائز نہ ہو. اس لیے یہ پہلی کانفرنس تھی, اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ استعفوں کی بات بھی آئی, تحریک کی بات بھی آئی, احتجاجی تحریک کی بات بھی آئی. لیکن اس میں ظاہر ہے ابھی ٹائم لگے گا, اور احتجاجی تحریک ضرور ہوگی, لیکن ہم لوگ نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گھر جائے لیکن اس کی آنکھیں کھلیں. جس طرح کا بجٹ انہوں نے دیا, جس طرح کی مہنگائی کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور ڈالر دیکھ لیں بے لگام ہوا ہے اور اس کی اڑان کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ روپیہ جو ہے ڈی ویلیو نہیں ہوا جتنا ان کے اس قلیل عرصے میں حکومت میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس میں ہوا. مہنگائی آپ کے سامنے ہے, گیس کی قیمت بڑھا دی گئی, بجلی کی قیمت بڑھا دی گئی, آئل کی قیمت بڑھا دی گئی, اور بھی روز مرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دی گئیں. اور یہ جو ایمنسٹی اسکیم دی گئی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کن لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے. یہ تو اس پر بڑا احتجاج کیا کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ کالا دھن سفید کرنے کی چیزیں ہیں, اور اب انہوں نے خود ہی دی. تو بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے اعلانات کیے تھے, اور اب آپ دیکھ لیں